ہوتے ہیں، یعنی ایمان تو انہی کا سچا ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے، وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، اللہ کا ذکر ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ تبدیلی کی شکل میں سامنے آتی ہے کہ جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے نہیں رہ جاتے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا، یہ مفسر اللہ کا ذکر، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہو، وہ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تو اس کا دل جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، ذکر اور جس طرح نہیں سے اللہ کی عظمت سے ان کے دل کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے ہو جاتی ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس چیز کا ہے جس کی وجہ سے اللہ سدی کو نافرمانی کرنے والوں کو لایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ، لیکن جب اللہ کی یاد ان کے دل میں آتی ہے تو وہ اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وجلت قلوبہم میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے دل کا ڈر جانا، دوسرے ہے دل میں رقت پیدا ہو جانا، دلوں کا نرم پڑ جانا۔ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی عظمت والی چیز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کی سب سے بڑی شکل ہے، تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل تبدیلی پیدا کر رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس يتفکرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے یقیناً تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے، یعنی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب سچے مومن کے دل پر قرآن اترتا ہے تو اس کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ پہاڑ کے گرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ٹوٹ کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک سکون اور وقار آ جاتا ہے۔ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں؟ یعنی اگر پہاڑ جھک سکتا ہے تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھکتے؟ اور نہ ہو جائے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت دینا چھوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں، دن رات قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت سورۃ مریم میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ